آج کی جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، جہاں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں تو فَإِنِّي قریب، میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اب یہ سب سے پہلا نقطہ یہاں پہ نوٹ کرنے والا یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کہاں ہے، ہم اللہ کو کیسے پکاریں، اس کے پیچھے ایک پوری روایت ہے کہ صحابہ جو تھے ان کو لگا کہ شاید ہمیں نا اللہ کو پکارنا تو بہت اونچا پکارنا پڑے گا، جیسے کہ بہت اونچی آواز دینی پڑے گی کہ یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، یعنی کہ بہت اوپر اللہ تعالیٰ تو الرحمن علی العرش استویٰ، وہ تو اپنے عرش پہ مستوی ہے، تو ہمیں بہت اونچی آوازیں لگانی پڑے گی یا کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قریب۔ اچھا، یہاں پہ اتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سے، ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي قُلْ فَإِنِّي قریب، کہہ دیجئے ان کو کہ میں بہت قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں قریب ہوں، آپ ان کو نہ کہیں، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے گا کہ میں بہت قریب ہوں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی خود بتا رہا ہے فَإِنِّي قریب۔ تو پہلی بات یہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، یعنی اس میں پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے، البصیر ہے، آپ کی جو ڈیپسٹ وشز ہوتی ہیں، ڈیپسٹ ڈیزائرز ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو آپ چاہے دل میں ہی سوچ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن رہا ہوتا ہے، آپ اپنے ہلکا سا وسپر بھی کریں تو اللہ تعالیٰ وہ آواز سن رہا ہوتا ہے، آپ رات کی تنہائی میں بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے دل میں خیال بھی آیا، اللہ تعالیٰ وہ خیال سن لیتا ہے آپ کا۔ آگے فرمایا اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تعالیٰ ان کی پکاروں کو سنتا ہے جب بھی وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر رک جائیے ذرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ پکاروں کو سنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر پکار کو سنتا ہے۔ کب سنتا ہے؟ جب بھی وہ پکارتے ہیں۔ اب چاہے آپ اللہ تعالیٰ کو مصلی پر بیٹھ کر پکار رہے ہیں، چاہے آپ ٹرین میں پکار رہے ہیں، چاہے آپ ہوائی جہاز میں پکار رہے ہیں، چاہے آپ اٹھ کے فوراً پکار رہے ہیں، چاہے آپ سونے سے پہلے پکار رہے ہیں، جس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کو آپ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی پکار سنتا ہے۔ دنیا میں کہیں پہ بھی ایسی ہماری ڈیل کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ نے کسی آفیسر کے پاس گئے ہوں کوئی فریاد لے کر اور آپ نے کہا کہ بھئی میں اس کو رات کو 2 بجے اگر فون کروں گا تو میری بات سن لے گا، وہ آپ کو باہر نکال دے گا۔ آپ اس کو آفس آورز میں بھی ملنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے باہر ویٹ کروائے آپ کو۔ اللہ رب العزت جو ہے خالق کائنات کہتا ہے کہ جب بھی مجھے پکارتے ہیں میں سن لیتا ہوں، کوئی ویٹنگ پیریڈ نہیں ہے کہ پہلے یہ بندہ 2-3 مہینے ہولڈ کرے اس کے بعد میں اس کو سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فوراً ان کی دعائیں سن لیتا ہوں۔ تو پتہ ہی چلا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حالات سے بھی واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہماری پکاروں کو سنتا ہے، اور جب بھی ہم پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ چاہے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، چاہے آپ مسجد میں ہوں، چاہے کہیں پہ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی پکار سن سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری ساری سنے اور ہم اللہ کی ایک نہ سنیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہاری ساری پکاریں سنتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو پھر میری بھی سن لیا کرو، میں تمہاری سنتا ہوں تو میری بھی سن لیا کرو اور مجھ پر ایمان لے آیا کرو، اگر تم ہدایت پر رہنا چاہتے ہو تو، اگر تم ہدایت پر رہنا چاہتے ہو تو۔ جس طرح کل میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر کوئی فروٹ والا یہاں باہر سے گزر رہا ہے اور وہ نعرہ لگاتا ہے کہ جی 100 روپے درجن 100 روپے درجن، تو ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ اگر ہم اس کو 100 روپے دیں گے تو وہ درجن ہی دے گا آئٹم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری سنتا ہوں تو بھی اب میری سن لے، ٹرانزیکشن ہے نا، ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے لو، میں تمہاری سنتا ہوں تم بھی میری سنو۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں میں زور پڑ جائے، آپ کی دعاؤں میں جدت پیدا ہو جائے، آپ کی دعاؤں میں ایک اثر آ جائے، تو کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ ہم کیوں نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے گا، شیخ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، حضرت ہمارے لیے دعا کیجیے گا، کیوں؟ امید ہوتی ہے کہ شاید یہ بندہ اللہ کے قریب ہے۔ تو یہ آپ بھی تو ہو سکتے ہیں، اس کو کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے، وہ بھی تو انسان ہی ہے آپ جیسا۔ تو آپ اگر نیک ہو جائیں، آپ اللہ کی بات ماننا شروع کر دیں، تو سب سے زیادہ اثر تو آپ کی دعاؤں میں ہوگا، کیونکہ جس شدت سے آپ اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں اتنی شدت سے کوئی بھی نہیں مانگ سکتا آپ کے لیے۔ لوگ ہوتے ہیں آتے ہیں کہتے ہیں جی یہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا فلاں، ٹھیک ہے دعا کر دیں گے ہم لوگ، لیکن جس شدت سے آپ کر سکتے ہیں اپنے لیے دعا وہ تو میں نہیں کر سکتا، یا کوئی بندہ بھی اور آپ کے لیے نہیں کر سکتا، جو آپ اپنی فیلنگز رکھتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہم نے سیکھی آج وہ یہ کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دعاؤں کو سنتا ہے جب بھی ہم اس کو پکارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد کی، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ بذات خود عبادت ہے۔ یعنی کہ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی دعا مانگنا بھی ایک عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، تلاوت قرآن عبادت ہے، دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔
اور ویسے آپ دیکھیں نا کسی بندے کو اگر آپ بار بار کسی چیز مانگے اس سے کہ بھائی یہ دے دو، فار ایگزامپل کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں ہم بار بار، آپ کہتے ہو بھائی 1000 روپیہ دے دو، 10,000 دے دو، 15,000 دے دو، 20,000 دے دو، کچھ عرصے کے بعد وہ تنگ آ جائے گا آپ سے، وہ کہے گا یار بس کرو یار، تم ہر وقت ہی مانگتے رہتے ہو۔ اللہ رب العزت کا معاملہ اس کی اپوزٹ ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جب اللہ سے مانگا جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں پسند کرتا کہ بندہ اللہ سے نہیں مانگ رہا۔ لوگ مانگنے سے نا تنگ آ جاتے ہیں، لوگ مانگنے سے تنگ آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تنگ نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں اور کسی سے نہ مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ اللہ سے مانگو، بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو، کچھ بھی ہو جائے سب سے پہلے اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ مجھے عطا فرما دے، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اسی لیے دعا مانگنا عبادت ہے، آپ دل کھول کے جتنی چاہیں دعائیں مانگنا چاہیں آپ مانگیں۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے نا اس بات کا کہ دعا عبادت ہے، آپ یقین کریں ہم چاہیں ہمارا ہر سانس دعا میں ہی نکلے، بس اتنی بڑی اہمیت ہے دعا مانگنے کی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث بھی پیش کرتا ہوں، اور اس سے پہلے ایک بات بیان کرتا ہوں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی وظیفہ ہمارے سامنے آ جائے، کوئی ایسے الفاظ ہمارے پاس آ جائیں جن سے اگر میں اللہ کو پکاروں تو میرے مسئلے حل ہو جائیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے، پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے نا کہ بھئی بتائیے کوئی وظیفہ بتائیے جی، آج کل رزق میں بڑی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے جی، کوئی الفاظ ایسے، کوئی میجک ورڈز تو ایسے بتائیں، میں کن الفاظ سے اللہ کو پکاروں گا، وہ کون سے کلمات ادا کروں گا کہ میری مشکلیں ٹل جائیں گی، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، مجھے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے گا، میرا رشتہ جو خراب ہوا ہوا ہے میرے فیملی ممبرز کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے بتائیں کوئی ایسے کلمات ادا کر دوں۔ تو اب یہ چیزیں کون بتائے گا آپ کو؟ ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں گے کہ اصل کلمات کون سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ اب امام بخاری جو ہیں وہ یہ بات روایت کرتے ہیں انس بن مالک کے بارے میں رضی اللہ عنہ کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو سب سے زیادہ مانگی والی دعا جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کون سی ہے؟ اب رک جائیں ذرا ایک سیکنڈ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا اگر ایک دفعہ بھی مانگی ہو جو رحمت للعالمین ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، انہوں نے کوئی دعا ایک بھی دفعہ مانگی ہو تو ہمارے لیے وہ پوری امت کی دعائیں ایک پلڑے میں ہیں، ان کی وہ ایک دعا دوسرے پلڑے میں۔ جو دعا میرے پیارے نبی نے مانگی ہو، سوچیں وہ اہم دعا ہوگی یا ایسی عام سی دعا ہوگی، کبھی ایک دفعہ بھی مانگی ہو نا تو اس کا کیا کہنا۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے وہ دعا جو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور یہ وہ دعا ہے جو قرآن مجید میں بھی ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو آج ہم نے تراویح میں بھی پڑھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دعا جو نبی کریم سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے قرآن مجید کے اندر نا، میرے اپنے جو استاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، ڈاکٹر فضل اللہ صاحب، انہوں نے ایک جگہ پر 123 دعائیں جو ہے قرآن مجید میں سے نکال کے ایکسٹریکٹ کی۔ پورے قرآن مجید میں ڈھیروں دعائیں ہیں، پورے یعنی ربہم جو نا ربنا والی، اللہم والی، بے شمار دعائیں، 123 تو انہوں نے سائٹ پہ کی ہیں۔ اب ان ساری دعاؤں میں سے، وہ ساری دعائیں بڑی اہم ہیں، ساری کی ساری قرآن مجید میں، ان دعاؤں میں سے بھی ایک دعا ایسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری دعائیں آتی تھی نا، آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ کو تو وہ ساری دعائیں آتی ہیں، وہ ساری دعائیں یاد ہیں آپ کو، لیکن ان ساری دعاؤں میں سے آپ کی ایک فیورٹ ترین دعا تھی، سب سے فیورٹ ترین دعا تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے زیادہ مانگا کرتے۔ وہ کون سی دعا تھی؟ وہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ وہ دعا جو نبی کریم سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے، یہ کوئی اہم دعا ہے یا کوئی اہم دعا نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے یہ تو بہت اہم دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دعاؤں کا علم ہے جو قرآن مجید میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی، لیکن آپ نے ایک دعا کو چن لیا۔ انس بن مالک جو ہے نیریٹ کرتے ہیں کہ یہ ان کی فیورٹ ترین دعا ہے جو آپ مانگتے تھے، اور یہ وہ دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی جتنی بھی خیر ہو سکتی ہے وہ ساری ایک چھوٹی سی دعا میں مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اب اصل بات یہ کہ اس دعا کا معنی کیا ہے۔ معنی کے بارے میں ہمارے مفسرین نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اس کو بریک ڈاؤن کر کے حافظ ابن حجر، بلکہ حافظ ابن کثیر جو ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے جو مینشن کیا وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کیونکہ آپ کہتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں سے خیر چاہیے ساری،
وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی خیر چاہیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب جہنم سے، عذاب نار سے بچا لے۔ اچھا، اس کا جو پہلا پارٹ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر جو ہیں رحیم اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 9 چیزیں ہیں جو دنیا سے مانگی جا رہی ہیں اس دعا کے اندر، اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، 9 انہوں نے بیان کی ہیں۔ اب یہ گنتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں کہ جب آپ کہتے ہو نا ربنا آتنا فی الدنیا، آپ کیا مانگ رہے ہوتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ سب سے پہلے وہ مینشن کرتے ہیں، یہ ان کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے جو آپ مانگتے ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے ہو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی آپ کہتے ہو یا اللہ مجھے عافیت دے دے، خیر و عافیت چاہیے، مجھے بھلائی چاہیے، مجھے خیر چاہیے، مجھے گڈنس چاہیے اپنی زندگی میں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ مانگتے ہو وہ عافیت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ مانگتے ہو مجھے ایک اسپیشیس گھر چاہیے، ایک سفیشینٹ گھر چاہیے، ایک ایسا گھر چاہیے جس میں میں اور میرا کنبہ آرام سے رہ سکے، ہمیں کوئی تنگی نہ ہو۔ دوسری چیز آپ مانگتے ہو گھر کی دعا ہوتی ہے، اس کے اندر گھر کی دعا موجود ہے۔ تیسری چیز بتاتے ہیں ایک خوبصورت بیوی یا ایک ایسا شوہر جو آپ کو بہت پیارا ہو، یعنی آپ اپنے نیک سپاؤس کی دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ مجھے ایک نیک اور صالح اور اچھا، وہ جو میرے لیے جس کو دیکھ کے میں خوش ہو جایا کروں۔ بیوی ہو تو بیوی کو دیکھ کے میں خوش ہو جاؤں، بیوی اگر دعا کرتی ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں اپنے شوہر کو دیکھوں تو میں خوش ہو جاؤں، یہ میرا بیلوڈ ہو، تو آپ اس کی بھی دعا کر رہے ہوتے اس کے اندر۔ تیسری چیز، آپ اچھے اور کشادہ رزق کی دعا کرتے ہو کہ یا اللہ میرے رزق میں فراوانی عطا فرما، میرا رزق اچھا ہو جائے، رزقاً طیبہ، طیب رزق بھی ہو اور کشادہ بھی ہو اور خوب بھی ہو اور مجھے وہ سیر کر دے، ایسا رزق ہونا چاہیے۔ نمبر 5، آپ اس میں بینیفیشل نالج کی دعا کرتے ہو، علم نافع کی دعا کرتے ہو کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے ایسا علم دے جو میرے فائدے کا ہو، ایسا علم نہ ہو جو میرے فائدے کا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ میں ایک پڑھا لکھا جاہل بن جاؤں، یہ نہ ہو کہ میں نے ڈگریاں تو بڑی کی ہوئی ہیں، ماسٹرز بیچلرز وغیرہ، لیکن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہوں۔ تو پھر لعنت ہے ایسے علم کے اوپر جو آپ کو ماں باپ کا نافرمان کر دے، لعنت ہے ایسے علم کے اوپر جو آپ کو آپ کے اللہ سے دور کر دے۔ آپ اپنے طرف سے بہت بڑے انٹلیکچوئل بن رہے ہیں، بہت بڑے کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو بڑا علامہ ہوں، لیکن اصل میں آپ کچھ بھی نہیں، آپ جاہل ہیں۔ تو علم نافع، اس میں اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعا کی جا رہی ہے۔ نمبر 6 پہ نیک اور صالح اعمال کی دعا کی جا رہی ہے کہ میرے اعمال اچھے ہو جائیں، میرے اعمال نیکیوں والے ہو جائیں، میں اچھے کام کروں، اچھے اعمال کروں جس سے دنیا والوں کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو۔ نمبر 7، ایک اچھی سواری کی دعا بھی اس کے اندر موجود ہے کہ میری سواری جو ہے وہ کمفرٹیبل سواری ہو، چاہے وہ زمانے میں کوئی گھوڑا ہوتا ہو یا اونٹ ہوتا ہو یا آج کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل یا کچھ بھی ہوتا ہو، مجھے ایک کمفرٹیبل سواری چاہیے، یہ سواری کا سوال بھی ہے۔ نمبر 8، یہ کہ لوگوں کی زبانوں پہ اس انسان کا خیر کا تذکرہ آ جائے، لوگوں کی زبانوں پہ اس بندے کی تعریف آ جائے، لوگوں کی زبانوں پہ اس بندے کے لیے خیر کی بات آ جائے۔ یہ 8ویں چیز ہے جو انسان مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرا تذکرہ خیر سے ہونا چاہیے، میرا تذکرہ شر میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 9، نیک اور صالح اولاد کی دعا ہے۔ 9 چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا کی صرف تشریح فرمائی ابھی انہوں نے، حافظ ابن کثیر نے، کہ عافیت آ جائے، اچھا گھر ہو، اچھے اسپاؤس ہو، بیوی یا شوہر اچھا مل جائے، رزق اچھا ہو جائے، علم اچھا مل جائے، نیک اور صالح اعمال ہو جائیں، اچھی سواری ہونی چاہیے اور لوگوں کی زبانوں پہ میرا خیر کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اور نمبر 9، نیک اور صالح اولاد۔ یہ 9 چیزیں ہیں جو صرف ربنا آتنا فی الدنیا میں، اور اس کے علاوہ کتنی زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں وہ گنی نہیں جا سکتی، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی خیر، دنیاوی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات نہیں، دنیا میں جو خیر ہو سکتی ہے وہ دعا آپ کر دیتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا کہہ کے۔